یہ کہانی ہے اس سواری کی جو اللہ کے حکم سے چلتی تھی۔ یہ کہانی ہے القصوہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص اونٹنی تھی جس کا نام القصوہ تھا۔ یہ اونٹنی بہت تیز، مضبوط اور سمجھدار تھی۔ القصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلتے ہیں۔ سفر بہت لمبا اور مشکل ہے، گرم ریت، دھول، بھوک، پیاس، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ آخر کار جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے لوگ بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر گھر چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ٹھہریں۔ لوگ دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آتے، آپ کے اونٹ کی لگام پکڑنا چاہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، جہاں بیٹھے گی وہیں میرا مقام ہوگا۔ القصوہ چپ چاپ مدینے کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ ہر کوئی سانس روک رہا تھا، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کی نگاہیں القصوہ پر تھی۔ آخر کار القصوہ جا کر بنو نجار قبیلے میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، جس جگہ پر بعد میں مسجد نبوی کی نیب رکھی گئی۔ اس طرح یہ اونٹنی مسجد نبوی کی بنیاد کے واقعے میں شامل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب خطبہ دیتے تو کبھی کبھی القصوہ پر سوار ہو کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اس وقت لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم القصوہ اونٹنی پر کھڑے ہو کر سب کو دیکھتے اور سب کو سنتے تھے۔ القصوہ اتنی بھیڑ میں بھی بہت سکون سے کھڑی رہتی، بالکل نہیں ہلتی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں۔ جب مسلمانوں نے خیبر کی طرف کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم القصوہ پر سوار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دعا کی اور القصوہ کو آگے بڑھایا۔ اس سفر میں صحابہ کہتے ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ القصوہ جس طرف جھکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف بڑھتے اور وہی قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرے کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ راستے میں جب القصوہ اونٹنی مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچی تو اچانک وہیں بیٹھ گئی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا، شاید القصوہ تھک گئی ہے یا ضد کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، القصوہ ضدی نہیں ہے، اسے اللہ نے روک دیا، جیسے پہلے ابرہ کے ہاتھی کو روکا تھا۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں مسلمانوں کو اللہ کا آخری پیغام پہنچا رہے تھے۔ اتنی بڑی بھیڑ تھی کہ ہر کوئی سیدھے آپ کو دیکھ اور سن نہیں پا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم القصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے اور وہیں سے آپ نے وہ مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ القصوہ کو کوئی بھی اونٹ دوڑ میں ہرا نہیں سکتا تھا، مگر ایک دن ایک اور اونٹ نے اس سے تیز دوڑ لگائی۔ صحابہ کو اس پر بڑا دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نیم ہے، دنیا میں جو چیز اوپر جاتی ہے اسے ایک دن نیچے آنا ہوتا ہے۔ القصوہ کئی خاص معاملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ہجرت میں ساتھی بنی، مسجد نبوی کی بنیاد کا حصہ بنی، جنگوں میں شامل ہوئی جیسے بدر، حنین، تبوک، خیبر، حجۃ الوداع میں آخری پیغام کی گواہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد القصوہ کو بہت گہرا غم ہوا۔ القصوہ مسجد نبوی کے پاس جا کر بیٹھتی، کھانا پینا کم کر دیا اور آنسو بہاتی رہتی۔ صحابہ نے دیکھا کہ القصوہ اتنی اداس ہو گئی ہے کہ جیسے اس کا سہارا ہی چھن گیا ہو۔ کچھ عرصے بعد وہ اسی غم میں فوت ہو گئی۔ وہ صرف ایک اونٹنی نہیں تھی بلکہ اسلام کی تاریخ کی زندہ نشانی تھی۔